جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے رخصت ہو کر اپنی قوم میں واپس آئے تو لوگوں نے اشتیاق سے پوچھا کہ آپ وہاں سے کیا علم سیکھ کر آئے؟ آپ نے کمال مصلحت سے فرمایا، وہ علم جو میں دیکھ کر اور سن کر آیا ہوں وہ تم سے بیان کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ وہ مخصوص اسرار صرف نبیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ 30 برس تک میدان تیہا میں قیام کے دوران اللہ کا حکم آیا کہ اے موسیٰ، فلاں روز اور فلاں وقت اپنے بھائی ہارون کو اپنے پاس بلا لو۔ جب وہ مقررہ وقت آیا تو دونوں بھائی قوم سے نکل کر ایک پرفضا باغ میں پہنچے۔ وہاں ایک نہر بہہ رہی تھی اور اس کے کنارے ایک خوبصورت تخت بچھا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس تخت کی کشش دیکھ کر اس پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، بھائی یہ کتنی پیاری جگہ ہے، یہاں رہنا چاہیے۔ اسی لمحے اللہ کے حکم سے ملک الموت نمودار ہوئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیارے بھائی کی جدائی پر بے حد غمگین ہوئے۔ روایات کے مطابق اللہ نے اس تخت سمیت حضرت ہارون علیہ السلام کے جسد مبارک کو اٹھا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے واپس پہنچے اور قوم کو بھائی کی وفات کی خبر دی تو بنی اسرائیل نے الزام تراشی کی کہ شاید آپ نے انہیں خود مار دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی بریت ظاہر کر دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جسد مبارک ظاہر ہوا۔ قوم نے جب دیکھا کہ بدن پر کوئی نشان نہیں تب بھی شک کیا۔ آخرکار اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو لمحہ بھر کے لیے زندہ کیا۔ انہوں نے خود گواہی دی کہ مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا، میں اللہ کے حکم سے مرا ہوں، اور پھر وہ جان بحق ہو کر غائب ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو ملک الموت حاضر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، زیارت کو آئے ہو یا روح نکالنے؟ ملک الموت نے جواب دیا، روح قبض کرنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور کلام الہی میں گزاری تھی، اس لیے انہوں نے ملک الموت سے سوال کیا کہ وہ روح کس راستے سے نکالیں گے۔ جب فرشتے نے مختلف راستوں منہ، آنکھ، پیر کا ذکر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اعضاء سے تو میں نے اللہ کا نور دیکھا ہے، اللہ سے کلام کیا ہے اور کوہ طور کا سفر کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اسی جلال میں آپ نے ملک الموت کو ایک تماچا مارا جس سے ان کی آنکھ متاثر ہوئی۔ اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ وہ موسیٰ سے کہیں، اگر آپ مزید جینا چاہتے ہیں تو بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال کی عمر دے دی جائے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو پوچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جواب ملا، پھر موت ہے۔ آپ نے تڑپ کر عرض کی، اے اللہ، اگر آخر کار موت ہی ہے تو پھر ابھی صحیح، مگر ایک بار تیرے کلام کی تمنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اپنی امت اور اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کیا۔ وہاں اللہ نے انہیں ایک حیرت انگیز منظر دکھایا۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے اپنا عصا زمین پر مارا تو پتھر پھٹا اور اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا جس کے منہ میں ہری گھاس تھی اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا، اے پروردگار، تو مجھے دیکھتا ہے، میرا کلام سنتا ہے، میری جگہ کو جانتا ہے اور اس پتھر کے اندر بھی مجھے رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میں اس چھوٹے سے کیڑے کو نہیں بھولتا تو تیری امت کو کیسے بھولوں گا؟ یہ دیکھ کر آپ کا دل مطمئن ہو گیا۔ پہاڑ سے اترتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ قبر کھود رہے ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے ایک دوست کی قبر ہے۔ جب قبر تیار ہوئی تو انہوں نے کہا، صاحب قبر آپ کے قد کے برابر ہے، ذرا آپ لیٹ کر دیکھیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبر میں لیٹے، آپ کو وہاں ایسی سکون اور راحت محسوس ہوئی کہ آپ پکار اٹھے، کاش یہ میری ہی جگہ ہوتی۔ اسی وقت جنت سے ایک سیب لایا گیا جسے سونگھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ فرشتوں نے آپ کو غسل و کفن دیا اور اللہ نے آپ کی قبر کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 150 برس تھی۔ واللہ اعلم بالصواب، یعنی اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں،
ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔